فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے، قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے، آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا، قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں، آج کل دیکھا ہے۔ تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، تو برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے
ہر مشکل سے ہر مصیبت سے بچائیں۔ تو کمال جب ہی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں۔ تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر۔ انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے۔ تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھئی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ توحید، درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے، کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں۔ تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا۔ تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے۔ تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے۔ تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے۔ تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی۔ فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے، بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا، اپنے محبوب، شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے، تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دیں کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں، یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو، بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے، لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا آپ کو بھی دے دے گا وہ، ٹھیک ہے نا، کہ چلو یہ گڑ تم بھی منہ میٹھا کر لو اپنا، تم نے اتنا اچھا کام کیا۔ اور اگر آپ کسی کو حکم دیں اس کے دشمن پہ خرچ کرنے کا، آپ جا کے کہیں بھائی وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا دل چاہتا ہے اس کا گلا دبا دو، تو ایسا کرو اس کو ہدیے ودیے دیا کرو، تو کہے گا میں اس کو گلا دبانا چاہتا ہوں اور تو ہدیے کی ترغیب دے رہا ہے تو میں تیرا بھی گلا دباؤں گا۔ تو دشمن کے خرچ کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو اس سے سامنے والا غصے میں آتا ہے۔ دوست پہ خرچ کرنے کا، احسان کرنے کا جب آپ کسی کو کہیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ باپ کو اگر کہا جائے نا اپنے بچوں پہ اور کھلائے کریں، بڑی خوشی ہوتی ہے، تو باپ کا دل اور سینہ اور چوڑا ہو جائے گا۔ تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیجیں گے ہی، لیکن ہم اگر اللہ سے درخواست کر دیں گے کہ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیج، تو اس میں تھوڑی سی ہماری بھی کیا ہو جائے گی؟ دخل اندازی ہو جائے گی۔ اللہ تو ویسے ہی کر رہا ہے، تو اللہ کہے گا چلو تو نے بھی سفارش کر دی تو ان پہ تو کر ہی نہ ہوں، یہ 10 رحمتیں تجھ پر بھی ہو جائیں گی۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے درود شریف پڑھنے کا؟ کہ انسان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ انسان جس کے لیے دعا مانگتا ہے لاشعوری طور پہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ محبت ہوگی اللہ کی خود بخود اتنی ہی زیادہ ہوگی، کیونکہ نبی سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ الگ الگ چیز نہیں ہے۔ کہ جس کوشش کے نتیجے میں آپ کو کچھ ملنے کی امید نہ ہو، اس کوشش میں ٹائم ویسٹ نہیں کیا جاتا۔ تو ہم کیوں مسلمان ہیں، ہم کیوں کلمہ پڑھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ دنیا میں مذہب کو نہیں مانتے اور بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ اسلام میں یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ پابندیاں کیوں ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی مذہب کو چھوڑ دو تو پھر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ابھی کچھ ہفتے پہلے میں نے ایک بیان کیا تھا، بیان میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں اضافی، تو آپ گھر خرید لیں ذاتی، لیکن اگر فالتو پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس تو کھانے پینے میں پہننے میں لگا دیں، ذاتی گھر بنانے کی کوشش مت کریں، کیونکہ دیواروں سے دل لگانا، مکانوں سے دل لگانا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا وہ ہے جو پہن کے پرانا کر دیا اور کھا کے ختم، جو استعمال میں آ گیا۔
باقی جو رہائش کی ضرورت ہے وہ کرائے کے گھر سے پوری ہو جاتی ہے بہت کم انویسٹمنٹ میں. ذاتی گھر کے لیے جتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اتنی انسان کی زندگی اس کا ساتھ نہیں دیتی. بس ایک حسرت کہ میرا اپنا گھر کیوں نہیں ہے. تو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی کرائے کے گھر سے بھی جنازہ نکلے گا اور ذاتی گھر سے بھی جنازہ. جس کا ذاتی گھر ہو وہ بھی ذاتی نہیں ہے, یہ دماغ سے نکال دے. ذاتی واتی کچھ نہیں ہوتا, سب ادھار اللہ نے دیا ہوا ہے. یہ ٹوپی, چشمہ, پگڑی, بنیان یہ بھی ادھار ہیں. تو ادھار نہ ہوتے تو اللہ واپس تھوڑی لیتا. سمجھا پا رہا ہوں؟ وہ بھائی سب اللہ نے کچھ دن کے لیے استعمال کی چیزیں دی ہوئی ہیں. متاع قلیل, قرآن کہہ رہا ہے زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے. بحریہ ٹاؤن کے بڑے بڑے پلاٹ کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ متاع, تھوڑا سا زیادہ راہ ہے. زیادہ راہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہم جب سفر میں جاتے ہیں نا تو 2-4 روٹیاں ٹفن میں رکھ لی اور 2-4 ایک گدا تکیہ لے لیا کہ رات کو ٹرین میں یا جہاز میں لوگوں نے آج کل وہ گردن پہ لگانے کے لیا ہوتا ہے نا کہ کہیں آنکھ لگانی پڑ جائے تو گردن ٹیڑھی نہ ہو جائے. تو یہ ہے زیادہ راہ. تو اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ راہ ہے, تھوڑے دن کا سامان ہے, بس پھر واپس لے لوں گا. تو تھوڑے دن کے سامان میں کروڑوں کی انویسٹمنٹ وہ کرے جس کے پاس اربوں. تو چلو سارے خرچے ہو گئے تو اب چلو ایک گھر بھی لے لو. نہیں ہے تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے. ذرا گلا کچھ سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے اس لیے تھوڑا سا بار بار کھانس رہا ہوں, معذرت. تو نہیں ہے تو پھر ٹینشن لینے کا نہیں, کیونکہ ویسے بھی نکلنا ہے. تو میں نے 2-4 دن پہلے کسی کو یہ بات سمجھائی, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, سمجھاتا رہا, وہ بحث کرتے رہے نہیں 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 نہیں. میں نے کہا اصل میں آپ میں ایک وائرس ہے, جب تک وہ وائرس ختم نہیں ہوگا ہماری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ وائرس ہے دنیا سے محبت اور دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنا. کیونکہ آپ دنیا کو مسافر خانہ ہی نہیں سمجھ رہے تو میری باتیں آپ کو لگیں گی بے وقوفی کی باتیں کر رہے. وہ چیز جو انسان کی سب سے بڑی چاہت ہے, ذاتی گھر, اسی کی نفی کر رہا ہے یہ. اس وقت دنیا میں انسان کا سب سے بڑا ہدف کیا ہوتا ہے؟ میرا ذاتی گھر ہو, اور یہ اسی کی نفی کر رہے ہیں. تو پھر ایسے لوگ مولویوں کو بیوقوف تو سمجھیں گے نا. تو دیکھو عاشورہ کے دن شیعہ ماتم کر رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. آپ چیخیں نہیں, کم از کم جو میں بات کر رہا ہوں تھوڑا سا ہاں نہ کریں. کیا خیال ہے؟ وہ دیکھو پورا سیٹ اپ ہی آؤٹ ہوا ہے ان کا, چیخ رہے ہیں. تو آپ, ہم نہیں کہتے چیخیں چلائیں, لیکن جب بیان ہو رہا ہو تو اپنا رسپانس تو ایسا دینا کہ کچھ تھوڑا سا لگے کہ آپ لوگ بات سن رہے ہیں. وہ شیعہ ذاکروں کی تقریریں سنیں, کیسا ہاہو چل رہا ہوتا ہے. شیعہ ذاکر جو محرم میں ان کی جو تقریریں ہیں آپ دیکھیں, مجمع شور کیسا مچاتا ہے. ایسے زبردست نعرے لگ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ بہت سی باتیں خود پبلک کی سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہوتی, کہ وہ پتہ نہیں جھوٹے قصے روایتیں بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں بعض ذاکر, یعنی کہ تقریباً تمام. تو لیکن ہمارا جو ہے سنی لوگوں کا حساب ایسا ہے کہ وہ ایسے بجھے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں, شاید اس لیے کہ ان کی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. تو سمجھ میں جب آتا ہے تھوڑا سا انسان چہرے کی ایکسپریشن ظاہر کرتا ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا بھائی آپ چونکہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے تو میری بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آنکھیں بند ہونے لگیں گی. سمجھ رہے ہو؟ جب موت کا فرشتہ آئے گا آپ بولو گے یار اچھا میں نے کروڑوں روپے بچا کے بحریہ ٹاؤن میں اس لیے پلاٹ تھوڑی خریدا تھا کہ میری جنازے کو اٹھا کے قبر میں پھینکاؤ جا کے, تم نے اس لیے تھوڑی کیا تھا. تو اس وقت سمجھ میں آئے گی, لیکن وہ موت چونکہ ابھی سامنے نہیں ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, اور واقعی نہیں آتا. اچھوں کی سمجھ میں نہیں آتا. اگر سمجھ میں آ جائے تو دنیا سدھر جائے. مائیکل جیکسن کی سمجھ میں یہی تو نہیں آ رہا تھا. مائیکل جیکسن نے ہاتھ پہ دستانے پہنے ہوئے تھے کہ تاکہ مسافہ کروں تو کسی کے جراثیم لگے نہیں. جب کسی سے ملاقات ہوتی تو منہ پہ ماسک چڑھا کے, کوئی گلے ملتے ہوئے چھینک مار کے کہیں جراثیم میری ناک میں, بولو نا بھائی نہ پھینک دے. ڈاکٹروں کی ٹیم 24 گھنٹے اس کے ساتھ کہ کس وقت کون سا ٹیکا لگانا پڑ جائے حضرت جی کو. یہ ان کے حضرت جی تو وہی تھے نا, ان کے وہ مائیکل جیکسن امریکہ والوں کا دامت برکاتہم بھی وہی تھا, نور اللہ مرقدہ بھی وہی تھا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اپنے حساب سے بزرگ دیکھتے ہیں, ان کے حساب سے وہی بزرگ ہے, وہی دنیا کا کامیاب ترین انسان. ڈاکٹروں کی ٹیم, آپ کہیں گے یہ عاشورہ کے دن کون سا بیان لے کے بیٹھ گیا. بھائی یہی تمام پیغمبروں کی تعلیمات ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, یہی اہل بیت کی, یہی حضرت حسن حسین کی تعلیمات ہے جو میں آپ کے سامنے, یہ اسلام کی روح ہے. یہ سمجھ میں نہیں آئی
تو میرے بھائی پھر اپنی مرضی کے دین پہ چلنے سے کوئی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو مائیکل جیکسن کے ساتھ ڈاکٹروں کی ٹیم. اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں, مائیکل جیکسن اربوں روپے اس نے کمائے, تو اس میں سے چند لوگوں کو وہ بہت پیسے دیا کرتا تھا صرف اس بات کے کہ میرے جسم کا کوئی آرگن اگر خراب ہو گیا تو آپ کو دینا پڑے گا. یہ انشورنس کا ایک ٹیکنیکل طریقہ. مثلا غفار بھائی کے گردے اس نے چیک کروائے, بڑے سیٹنگ پہ ہیں. ایک ان کا غفار بھائی, ہر جگہ ہوتے ہیں نا, وسیم بھائی, سلیم بھائی, غفار بھائی, وسیم, یہ تو ایک کردار ہے, کیریکٹر ہے, وہ اس کو کچھ اور نام دیتے ہوں گے. تو اس نے دیکھا کہ بھئی یہ غفار بھائی ہیں, یہ بڑے صحت مند ہیں, ان کے دونوں کڈنی بالکل فٹ فاٹ ہیں. تو مائیکل جیکسن نے اپنے غفار بھائی سے یہ ایگریمنٹ کیا کہ اگر مجھے کبھی, یعنی اپنے رشتہ داروں میں نا جس کے گردے میچ بھی کر رہے ہوں, وہ تو ڈاکٹر دیکھتے ہیں نا کہ بھئی یہ میچنگ کے بھی ہیں, تو اس کو خرید لیا کہ میں آپ کو ہر مہینے اتنے $, دوں گا. اگر میرے گردے ناکارہ نہیں ہوئے تو یہ آپ کو غریبی میں یہ بچت ہو گئی, اور اگر ناکارہ ہو گئے تو ایک کڈنی آپ کو اپنا مجھے دینا پڑے گا. اتنی فکر کوئی زندہ رہنے کی کرتا ہے؟ بولو بھائی. اسی طرح اور بھی جو پارٹس ہیں باڈی کے, کہا جاتا ہے کہ مائیکل جیکسن کہتا تھا کہ میں 150 سال تک زندہ رہ کے دکھاؤں گا. کیونکہ ظاہر ہے جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو ہم تو ہسپتال, اکثر ہم اس لیے مرتے ہیں کہ ہسپتال پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے, ٹریفک جیم ہو گیا, کوئی جلوس آ رہا ہے راستے سے, لبیک یا رسول اللہ والے یہاں سے ٹن مارتے ہوئے جا رہے تھے تو ادھر لبیک یا رسول اللہ میں 3-4 آدمی مر گئے. تو ہمارے یہاں تو یہ مسائل ہے, یا کوئی اسٹرائک ہے, کوئی ہڑتال ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ مسائل بھی نہیں تھے, کیونکہ ڈاکٹر جو خود ڈاکٹر, ان میں سے ہر ایک ڈاکٹر پورا ہاسپٹل تھا. وہ ایسے کوئی چھوٹے موٹے ڈاکٹر تھوڑی تھے, وہ ان کے دامت برکاتہم کے ڈاکٹر تھے. تو ہر وقت ڈاکٹروں کی ٹیم, ہر وقت میڈیکل چیک اپ, ہر وقت احتیاط, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا ہے, بڑی تمیز سے ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے, اور جاگنگ بھی ہو رہی ہے, اور جم بھی ہو رہا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے, مجھے یاد ہے 2009 یا 10 کی بات ہے, ہمارے دوست آ کے بتایا کرتے تھے کہ مائیکل جیکسن کا تاریخی پروگرام ہونے والا ہے. اتنا بڑا پروگرام امریکہ میں ہونے والا ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے ٹکٹ فروخت نہیں ہوئے ہیں. کروڑوں اربوں روپے کا بزنس ہونے والا ہے. دوست آپ بتاتے تھے کہ اتنا بڑا پروگرام مائیکل جیکسن کا ہونے والا ہے کہ آج سے پہلے اتنا, اور ہٹو بچوں ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ ایسا ڈانس کرے گا کہ ہٹو بچوں ہو جائے گا, اور اس کی ریہرسل ہو رہی ہے بہت دنوں سے. تو جو دوست ہمیں بتاتے تھے نا کہ بھئی ایسا ہونے والا ہے, ہونے سے چند دن پہلے انہوں نے آ کے بتایا کہ مائیکل جیکسن رات کو سوئے, صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھے. ایسا سوئے ہیں, ایسا سوئے کہ امریکہ کی پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکتی. کتنی بھی گہری نیند میں ہو یا کیسا بھی ہو, پولیس آتی ہے تو اچھوں کو اٹھنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا یار یہ کیسے ہو گیا؟ ابھی تو آپ بتا رہے تھے اس کا پروگرام ہونے والا ہے, پھر اتنے ڈاکٹر, پھر جراثیم سے ایسی حفاظت, اور ڈاکٹروں کی ٹیم 24 گھنٹے ساتھ. تو اس کو مرنے سے پہلے کم از کم چانس تو ملنا چاہیے تھا نا, ڈاکٹروں کو بھی تو کچھ کرنے کا چانس ملنا چاہیے تھا کہ بھائی اس کو کسی طرح سے بچاؤ. تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے, اچانک ہی مر گیا. تو میں نے عبرت کے لیے تقریباً 1-1.5 ہفتہ پہلے سرچ کیا کہ مائیکل جیکسن کی موت کیسے ہوئی. تو ایک بات خوب ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں یوٹیوب پہ چھوڑو بہت ہیں. یہ جو یوٹیوب کی تحقیقات ہوتی ہیں نا, قابل اعتماد نہیں ہوتی. اس میں ایک تحقیق تھی, مائیکل جیکسن مرا نہیں, اس کو بلکہ مارا گیا, وہ بڑے دلائل سے. یہ بات غلط ہے. جب تک آفیشلی کسی چیز کی تصدیق نہیں ہوتی, قانونی طور پر تصدیق نہیں ہوتی, لوگوں کی انفرادی خبروں پہ اعتماد مت کیا کریں. کتابوں کے حوالے اور ادھر ادھر یہ سب کر لیتے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ یہ جو حوالہ دے رہا ہے یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے؟ عین ممکن ہے واقعی کسی نے مارا ہو, مگر اس کی کوئی ابھی تک دلیل سامنے نہیں آئی ہے. وہاں جو آفیشلی جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ کہ یہ طبعی موت مرائی ہے, کسی نے قتل نہیں کیا, خود سے ہارٹ اٹیک ہوا یا کیا ہوا واللہ اعلم. چلو مرا ہے یا کسی نے مارا ہے, لیکن 50 سال ایک صحت مند آدمی کے لیے جوانی کی عمر ہوتی ہے, بڑھاپے کی نہیں ہوتی. اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا, عبرت کا نشان, کہ مائیکل جیکسن یہ دنیا مسافر خانہ ہے, تمہارے باپ کی جاگیر بولو بھائی نہیں ہے. کاش 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 وہ تو چلا گیا, کاش انسانوں کو عبرت حاصل ہو. ہماری عبرت کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں. میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں, میں کسی اور کو ملامت نہیں کر رہا.
میں یہ جتنی باتیں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں. عبرت کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں. دنیا میں کوئی واقعہ کوئی نصیحت ایسی نہیں ہے جس سے ہمیں سبق حاصل ہو. کتنے لوگ نوجوان ہمارے حسرت کرتے ہوں گے مائیکل جیکسن، کاش ہم مائیکل جیکسن کی جگہ ہوتے. کسی نے بتایا کہ ایک دفعہ ڈانس کے دوران لڑکیوں نے اپنے کوٹ پھاڑ دیے. اتنا زیادہ ایکسائٹڈ لڑکیاں ہو جاتی تھیں اس کے. آج کسی نوجوان کے لیے کوئی ایک لڑکی گھر سے بھاگ جائے تو وہ ساری دنیا میں ڈنڈورا پیٹے گا، یار میں اتنا بڑا آدمی بن گیا ہوں کہ میرے لیے اب گھر سے بھاگنا پبلک شروع ہو گئی. کیسا اللہ نے عبرت کا نشان بنایا. ختم. مائیکل جیکسن دنیا سے بولو بھائی ختم. مٹی. اب ڈانس کرو اندر قبر میں. لوگ اس کی قبر پہ پھول چڑھا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن اس سے مائیکل جیکسن کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ثم ردوا الى اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاکمین احکم الحاکمین. فرمایا کہ اس کے بعد اب تمہیں اس رب کی طرف لوٹایا جائے گا جس نے تمہیں پانی کے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا تھا. اللہ اس موقع پہ فرماتے ہیں الا خبردار خبردار ہوشیار سنو، لہ الحکم، حکومت کس کی ہے؟ اسی کی ہے، اور وہ بہت جلد فیصلہ کرنے والا ہے کہ کون صحیح ٹریک پر چلا تھا اور کون غلط ٹریک پر چلا تھا. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے. یہ فیصلہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم خود سے کسی راستے کو صحیح کہہ دیں اور کسی راستے کو غلط کہہ دیں. ہماری نظر میں صحیح راستہ وہ ہے جس کو پبلک اچھا سمجھتی ہے. پبلک فنکاروں اداکاراؤں کی زندگی کو کامیاب لائف سمجھتی ہے، اسی وجہ سے سب اسی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اللہ اس راستے کو جہنم کا راستہ قرار دیتا ہے، کیونکہ اس ٹریک پر چل کر انسان اپنے پیدا کرنے والے سے غافل ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہ وہ ٹریک ہے جس پہ چل کے انسان کس سے غافل ہوتا ہے؟ ناچنے والے، ڈانس کرنے والے، گانے والے، یہ اللہ سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں. حتیٰ کہ جو قوالیاں پڑھنے والے ہیں نا وہ بھی اللہ سے دور ہوتے ہیں. موسیقی آپ کو اللہ سے دور کرتی، اللہ کے قریب نہیں کرتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ میں آئیں گی تو پھر اگلی عمارت اس پہ کھڑی ہوگی. دنیا کا مسافر خانہ ہونا ہی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اسے یہ بحث کے ذاتی مکان کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا اس؟ میں بار بار بتا غیر مسلم ہے، اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے تو ہمیں کوئی غیر مسلم کہے، کیونکہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے. اس میں ہم ڈاکہ برداشت نہیں کریں گے. کسی ایسی چیز کو اسلام کہا جائے جو اسلام نہیں ہے، یہ قابل برداشت نہیں ہے. لہٰذا جو قادیانی ہیں وہ غیر اسلام کو اسلام کہہ رہے ہیں، وہ اس دین کو اسلام کہتے ہیں جو مرزا قادیانی ملعون لے کر آیا، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شریف انسان نہیں تھا، پیغمبر ہونا تو اس کے بعد کی چیز ہے. بار بار یہ دعویٰ کرتا ہوں، کوئی بھی قادیانی کسی بھی ختم نبوت کی تنظیم سے متعلق کسی بھی عالم کے پاس لے آؤ، میرے پاس لے آؤ، انشاءاللہ میں اسے قائل کروں گا. اس پر وہ مناظرہ کرے، اس پر وہ بحث کرے، اس پہ ڈیبیٹ کرے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو شریف انسان ثابت کر کے دکھا دو. شریف انسان نبوت سے پہلے کیا ہے؟ شرافت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے پہلے کیا کہا کہ کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا تم نے؟ بتاؤ میں کیسا ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں. پہلے اپنا اچھا انسان ہونا ثابت کیا جاتا ہے، نبوت اس کے بعد کی چیز ہے. ابو سفیان نے جب وہ غیر مسلم تھے، کافر تھے، اس وقت تقریر کے دوران کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے 40 سال میں کبھی نہیں دیکھا، جھوٹ بولتے ہوئے کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. حضرت خدیجہ نے 40 سال کی عمر میں 25 سال کے نبی سے جو نکاح کیا وہ کیوں؟ ایماندار ہونے کی وجہ سے. حضرت خدیجہ کے پاس پیسہ تھا مگر اس پیسے کو کاروبار میں لگانے کے لیے کوئی ایماندار انسان نہیں مل رہا، جیسے کہ انویسٹر کو کوئی ایماندار انسان چاہیے ہوتا ہے. تو اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کی سلیکشن کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ ان کے پاس رشتوں کی کمی نہیں تھی، رشتوں کی کمی نہیں تھی. تاریخ کی کتابوں میں ہے خطبہا اشراف قوم. حضرت خدیجہ جب بیوہ ہوئی ہیں قوم کے سرداروں نے نکاح کے پیغام بھیجے ہیں، لیکن انہوں نے کس کو پسند کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ کاروبار کے لیے کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو ان کے مال کی
حفاظت کر سکے. تو مرزا غلام احمد قادیانی کا صادق اور امین ہونا تو دور کی بات، شریف انسان ہونا قادیانی ثابت نہیں کر سکتے. یاد رکھو، میں قادیانیوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کی آگ بہت سخت ہے جو اللہ نے نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. تم پروپیگنڈے میں مت آؤ، کسی عالم کے، صحیح عالم کے پاس بیٹھو اور اس کے ڈیبیٹ کرو، اس سے بحث برائے بحث کی نیت سے نہیں، حق کی پہچان کی نیت سے. اللہ کی قسم تمہارے سامنے مرزا غلام احمد کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا. اور یہ خوابوں پہ اور الہاموں پہ مت چلو. میں جب اسکول پڑھتا تھا، کچھ قادیانی تھے کلاس فیلو، یہ چھوٹے سی کر کے میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں، یہ درمیان میں بات آ گئی ہے تو اس کو جلدی سے کمپلیٹ کر لو. قادیانی زیادہ تر الہاموں پہ اور خوابوں پہ چلتے ہیں کہ مجھے خواب میں مرزا غلام احمد کی بشارت ہوئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی، انہوں نے فرمایا یہ نبی ہے. اس طرح کی چیزوں پہ چلتے ہیں. خواب اور الہام کبھی بھی حجت، بولو بھائی، نہیں ہو سکتا. خواب الہام کبھی بھی حجت نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی کہہ دیتے صحابہ سے کہ تم سب کو خواب آئے گا رات کو، کہ میں کیا ہوں؟ سچا ہوں. خواب جھوٹے کے بارے میں بھی آتا ہے اور سچے کے بارے میں بھی آتا ہے. اسلام میں خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، عین نبوت نہیں ہے. 46واں حصہ بہت اس میں جو حقیقت ہے وہ بہت سمٹ کے تھوڑی رہ جاتی. کبھی کبھار سچے خواب بھی آ جاتے ہیں، مگر خوابوں پہ کبھی بھی شریعت کا مدار نہیں ہوتا. یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں خواب. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے. کبھی بھی خوابوں کی بنیاد اور الہاموں کی بنیاد پہ شریعت کے مسائل چینج نہیں ہوتے. ایک آدمی کا دلائل کی دنیا میں جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا، روزانہ خواب میں فرشتہ آ کے کہے نا یہ سچا ہے، آپ کبھی بھی اس کے ساتھ کاروبار نہیں کرو گے. آپ بولو گے فلاں کے پیسے بھی لے کے بھاگا، فلاں کے بھی لے کے بھاگا، فلاں کے بھی لے کے بھاگا، تو میں خواب کی بیس پر 1 کروڑ اس کے حوالے کر دوں، ایسا کبھی بھی نہیں کرو گے آپ. تو خوابوں کی بیس پر اپنا پیسہ کسی کے حوالے نہیں کیا جاتا. کسی جھوٹے کو سچا نبی کیسے مان لیا جاتا ہے بھائی؟ کیونکہ میں قادیانیوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں بچپن میں، مجھے اندازہ ہے کہ یہ کن چیزوں کو فوکس کرتے ہیں. خواب الہام، خواب میں سویا تو مجھے یہ آ گیا، میں اٹھا تو ہی، پورا دین اس پہ چل رہا ہے. اور ہمارے ہاں بھی بہت سے بدعتیوں کا دین خوابوں اور الہاموں پہ چل رہا ہے. حضرت جی آئے تھے مجھے خواب میں، حضرت جی نے یہ بولا، حضرت جی نے وہ. میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ تو سو جایا کر آرام سے. بہوؤں کو خواب میں ساسیں چڑیل بن کے نظر آ رہی ہیں، وہ کہتی ہیں سچا خواب ہے، کیونکہ ساس کیا بن کے نظر آئی ہے؟ چڑیل. اور ساس جب سوئی تو بہو اس کو سانپ بن کے نظر آئی خواب میں. وہ اٹھ کے کہتی میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی یہ سارا مسئلہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہاں سے ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ، بہو سے کہتا ہوں کہ تم اپنی ساس کو چڑیل سمجھتی ہو، لہذا خواب میں وہی آئے گا جو دن میں دماغ میں گھسا ہوتا ہے. اگر اس کو خیر خواہ سمجھو تو وہ فرشتہ بن کے آئے گی. فرشتہ خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو دیکھو جو لبرل لوگ ہیں، جن کو مذہب سے محبت ہی نہیں ہے، تو وہ ایسی باتیں کریں گے، لہذا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ تو کہیں گے یہ کیا ہے. وہ پھر ہر چیز میں وہ یہ بھی چاہتے ہیں عورت گھر سے باہر نکلے، وہ یہ بھی چاہتے ہیں عورت کو کپڑوں کی پر پابندی نہ ہو، آزادی ہو. وہ یہ بھی چاہیں گے کہ مذہب کو مسجد کی حد تک محدود کیا جائے، مذہب کو ریاست سے نکال دیا جائے. تو وہ سب کے ایک ہی نعرے ہیں، تشابہت قلوبہم. اللہ کہتے ہیں ان کے دل سب کے ایک جیسے ہیں. تو یہ سب ایک جیسی باتیں، جو باتیں کافر کر رہا ہے وہی باتیں یہ بھی کریں گے، کیونکہ یہ لبرل مسلمان ہیں. تو اس لیے اللہ نے اس آیت میں پہلے بتا دیا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، تو پہلی شرط کامیابی کی کیا ہوئی؟ کس کا ارادہ کرنا پڑے گا؟ یعنی اللہ نے یہ کامیاب لوگوں کی علامت بتائی ہے کہ پہلی شرط کیا ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہو تو نیت کیا ہو؟ اللہ کو خوش کرنا اور جنت طلب کرنا نیت ہونی چاہیے. آگے ارشاد فرمایا وسعا، اور پھر اس کے لیے کوشش بھی، بولو بھائی، شروع کر دے. بہت سے لوگوں کی نیت آخرت. کربلا پہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، لیبل لگایا جاتا ہے حضرت حسین کی محبت، لیبل لگایا جاتا ہے کہ حضرت حسین کی محبت اس لیے کہ وہ نبی کے نواسے، لیبل لگایا جاتا ہے کہ نبی کے نواسے سے محبت کرنا در حقیقت نبی سے، اور نبی سے محبت کرنا در حقیقت اللہ سے. مگر زیادہ تر خطیب صرف یہ لیبل استعمال کر رہے ہیں، نہ نبی سے محبت نہ نبی کے نواسے سے. اصل مقصد ہے پبلک کو خوش کرنا اور مجمع کو گرم کرنا، اور کوئی مقصد نہیں ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن محرم میں اکثر جو غلو کیا جاتا ہے
اس سے اللہ کی رضا مقصد نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ اس قسم کی چیزوں سے راضی نہیں ہوتے۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، اے نبی ان سے کہہ دو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا رب کن چیزوں سے خوش اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ کتنا پیارا انداز ہے قرآن کا۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ عجیب عجیب کام کیا کرتے تھے، اللہ نے سب پہ رد کر کے کہا کہ تعالو۔ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایتی، ایتی کا مطلب ہے ادرا، کہتے ہیں نا اتھیا، یہ تھوڑا سا مہذب لفظ نہیں ہے۔ اور ایک ہے تعالو، آئیے تشریف لائیے، آئیے ہم آپ کو، یہ آئیے کا لفظ کب کہا جاتا ہے کہ یار ادھر ادھر سے ہٹ جاؤ، وہ جو تمہیں تمہارے کان بھر رہا ہے، وہ تمہیں تو گنتیاں سکھا رہا ہے، ان سب سے ہٹ کے ادھر آؤ، اکیلے میں کبھی چھاؤں میں آؤ، ٹھیک ہے نا، سائیڈ پہ ملو، میں تمہیں اکیلے میں مل کے پھر سمجھاؤں گا کہ میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں۔ جیسے کوئی کسی کو خوش کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہو، لیکن جس کو خوش کر رہا ہے وہ اس سے اور پریشان ہو رہا ہے، تو وہ جذبہ دیکھ کے کہے گا یار تم خامخواہ میں اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہو، آؤ ذرا میں تمہیں خود بتا دوں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، تعالو، آؤ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلا کام کیا ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک، یا حسین مدد، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد۔ یہ کیا ہے؟ میں کسی کو کفر کے فتوے نہیں لگاتا، لیکن کیا یہ شرکیہ نعرے نہیں ہیں؟ کبھی دیکھا امام حرم کو یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگاتے ہوئے؟ جو سعودی عرب جاتے ہیں، پورے عرب کنٹری میں دیکھا، یو اے ای میں کہیں دیکھا، ابو ظہبی میں، دبئی میں، شارجہ میں، سعودی عرب میں، ملیشیا میں، ترکی میں، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو یہ کون سا اسلام ہے جس میں آپ اللہ کو بھی پکار رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی؟ قرآن کے فَذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ فرمایا جب صرف اکیلے اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے کہ اسی سے ہوتا ہے، تو آپ دیکھو گے جن کا آخرت پر پکا ایمان نہیں ہے ان کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں ممبر سے، یہ مفتی کو کیا ہو گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، اشمئزت، دل تنگ ہوتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، فرمایا جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ان کی بانچھیں کھل جاتی ہیں۔ اسلام توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز، بولو بھائی، نہیں کرتا۔ اللہ غیرت کے خلاف سمجھتے اس کو۔ اسباب سے ہٹ کے مدد کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ کبھی اہل بیت سے مانگ رہے ہیں، کبھی نبی سے مانگ رہے ہیں، کبھی فلانے سے مانگ رہے ہیں، کبھی قبر پہ جا کے مانگ رہے ہیں، تو بھائی ان چیزوں سے اللہ خوش نہیں ہوتا۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ باپ کا اور ماں کا۔ اس کے بعد قرآن نے بیان کیا آتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اہل قرابت کو ان کا حق دو۔ جو لبرل لوگ ہیں نا، جو دین سے دور ہیں، میں عجیب بات آپ کو بتاؤں، وہ قرآن کے اور اسلام کے اس نظریے سے، بلکہ فطرت کے اس نظریے سے اتنا ہی دور ہیں۔ آپ جاؤ گوروں میں، سب سے دور کس سے ہیں؟ اللہ سے، حالانکہ قرآن سب سے پہلے کس کو بیان کرتا ہے؟ بولو نا، اللہ۔ جو لبرل لوگ ہیں نا، وہ اللہ کے علاوہ ہر ایک کی سنتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں نا عاطف میاں کو بحال کرو، ان سے کبھی آپ بیٹھ کے بات کرو تو اللہ کے علاوہ ہر ایک کی بات یہ غور سے سنیں گے۔ ان کو بتاؤ عمران خان کا یہ بیان ہے، منفذ الرحمان نے یہ کہا، نواز شریف نے یہ کہا، اچھا اس پہ تبصرہ ہوگا اللہ کا یہ حکم ہے، یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ اللہ کا حکم، یہ کہاں سے مولوی کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ بھائی مولوی نہیں کہہ رہا، قرآن، بھائی قرآن کیا ہوتا ہے؟ بھائی نبی نے فرمایا چھوڑو یار یہ مسجد کی باتیں، مدرسے کی باتیں، اس قسم کی باتیں ہمارے سامنے نہیں کیا کرو، مذہب کی باتیں ان کو وہاں سائڈ پہ رکھو۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ اس کو بتائیں گورنمنٹ کا یہ قانون ہے، سنے گا، اقوام متحدہ کا یہ قانون ہے، سنے گا، اللہ کا قانون ہے، نہیں سنے گا۔ قرآن نے ان لوگوں کی کیفیت بھی بیان کی ہے، فلا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى۔ فرمایا جب اس کی موت کا وقت آئے گا میں اسے کہوں گا کہ نہ تو نے میری آیات کو غور سے سنا، نہ ان کی تصدیق کی۔ تیرے سامنے جب میری آیات اور میرے احکام بیان کیے جاتے تھے، منہ پھیر کر تکبر کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چلا جاتا تھا۔ اولا، اللہ فرماتے ہیں تباہ ہو جائے تو، لکا فاولا، پھر ہم کہتے ہیں برباد ہو جائے تو، ثم، پھر ہم کہتے ہیں اولا، تو تباہ ہو جائے، ثم،
اولا لک فاولا، پھر ہم کہتے ہیں تو تباہ ہو جائے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، تو نے کیا یہ گمان کر رکھا تھا کہ میں نے تجھے پانی کے قطرے سے پیدا کیا؟ پیدا جب کیا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ کے چشمے جاری کر دیے، ایک تجھے خیرخواہ باپ دیا، ایک ماں دی، ماحول دیا، پھر آسمان سے تیرے لیے بارشیں برسائیں، اور پھر تیرے لیے زمین کو پھاڑ کر نباتات پیدا کیے، اور پھر تجھے طرح طرح کے میوے کھانے کو دیے. جب تو بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تیرے لیے ایک زوجہ پیدا کر دی، عورت پیدا کی جس سے تو سکون حاصل کرتا ہے. جعل لکم من بنین من ازواجکم بنین وحفدا، پھر اس سے تجھے اولاد دی تیرے بڑھاپے میں کام آئے. تو یہ ساری خدمتیں جو میں کر رہا تھا، ایحسب الانسان ان یترک سدی، تو یہ سمجھتا تھا کہ تجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، تجھے ایسے ہی بیکار پیدا کیا میں نے. تو نائٹ کلب میں جا کے ڈانس کر، تو لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں لگا، تو شراب پی، تو صبح شام علماء کو مولویوں کو گالیاں دے، تو صبح شام قرآن کی مخالفت کرے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی بیوقوفی ہے جس میں یہ لبرل طبقہ مبتلا ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے. وہ نہیں ہم سے پوچھے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. فرمایا یحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی، فرمایا بتا تو پانی کا ایک قطرہ غلیظ قطرہ نہیں تھا جس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بنا کے میں نے تجھے انسان بنایا. یہ گورنمنٹ نے یہ کام کیے ہیں. گورنمنٹ کی سن رہا ہے، پی ٹی آئی کی سن رہا ہے، جے یو آئی کی سن رہا ہے، نواز شریف کی سن رہا ہے، ہر ایک کی سن رہا ہے. نہیں سن رہا تو کس کی؟ اللہ. اس کو کہتے ہیں اس کو محدود کر دو، مذہب کو محدود کر دو. کہاں تک؟ مسجدوں تک. اگر اسلام مسجدوں میں محدود ہونے کے لیے آیا تھا تو اسلام میں اور ہندو مذہب میں پھر کوئی فرق نہیں ہے. یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین، یہ اللہ کا دین ہے، ہر انسان پہ لاگو ہوگا، ہر انسان پہ. اور اسلام آیا ہی دنیا میں حکومت کرنے کے لیے ہے، کیونکہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اللہ نے قانون بیان کیا کہ اسلام اونچا کام پر کوئی غالب بولو بھائی نہیں آئے گا. انڈیا پاکستان کو جو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا اس کی بیس یہ تھی کہ ہم اسلام حکومت میں چاہتے ہیں. نجی زندگی میں تو امریکہ میں بھی اسلام ہے میرے بھائی. امریکہ میں کوئی آپ کو مسلمان بننے سے بولو، ایک تو برطانیہ میں کوئی آپ کو تبلیغ میں یا حج کرنے سے نہیں روکتا. پاکستان بننے کا مقصد تھا اسلام چاہیے، قانون اسلام ہونا چاہیے، اسلام کے خلاف کسی کو چلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور اقلیتوں کو وہ حقوق دیے جائیں گے جو کس نے دیے ہیں؟ اسلام نے دیے ہیں. ایک عرصے سے مسلسل یہ بحث ہو رہی ہے ٹیلی ویژن پہ، اخبار کہ اسلام کو ریاست سے نکالو. اسلام ریاست میں رہنے کے لیے آیا ہے، ریاست سے نکلنے کے لیے بولو بھائی نہیں آیا. یہ لوگ یہ پاکستان کے حامی ہیں، ویسے بڑے فنڈر بنتے ہیں کہ ہم قانون کی بات کرتے ہیں، ہم قانون کی بات کرتے ہیں. تو آپ کتنی بڑی بھول کر رہے ہو. پھر آپ یہ نعرہ لگاؤ کہ انڈیا اور پاکستان کی سرحدوں کو ختم کر دو. پھر آپ یہ نعرہ لگاؤ آپ کہ جو بیس تھی وہ بیس کیا تھی، ورنہ کیا ضرورت تھی الگ ہونے کی بھائی. وہ بھی دو روٹی کھاتے ہیں، ہم بھی دو روٹی کھاتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، ہندو بھی، ہم بھی ان کی طرح کے انسان ہیں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کے لیے کوشش ارادہ کرے گا، نیت صحیح کرے. دوسری کامیابی کی علامت وَسَعَى، اور پھر اس کی کوشش بھی کرے. بیٹھے بیٹھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. قوالیوں سے جنت میں داخلہ نہیں ہوتا. اس شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے. شاعر نے کہا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک والہانہ پیار نہیں ہوگا آپ کا ایمان مقبول نہیں ہوگا. لیکن آگے بڑی پتہ کی بات کی، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے. محبت نام ہے کس کا؟ بولو بھائی اتباع کا. اہل بیت سے محبت اہل بیت کی اتباع کا نام ہے. اہل بیت کبھی مرثیے، جو اہل بیت کربلا میں شہید ہوئے، تو جو اہل بیت کربلا میں موجود نہیں تھے وہ ان کی شہادتوں پہ انہوں نے ماتم بولو بھائی نہیں کیا. یہ کس کو خوش کر رہے ہو بھائی؟ تو وسعا، قرآن کہتا ہے کوشش بھی کی، کوشش کی اس نے. اور آگے بڑے عجیب الفاظ ہیں، وسعا لہا سعیہا، آخرت والی کوشش کی. کیا مطلب؟ آپ جنت میں جانے کی کوشش تو کر رہے ہیں مگر اخپل طریقے سے. پشتو میں کیا کہتے ہیں بولو بھائی؟ اخپل طریقے سے. تو جتنی مرضی کوشش کر لو وہ معتبر، بولنے میں کوئی ٹیکس نہیں ہے، وہ کوشش معتبر نہیں ہے. جتنی مرضی کر لیں. لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے. بھائی حرج یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے یہ کوشش نہیں بتائی. یہ جو آج کل محرم اور ربیع الاول میں کوششیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی کوششیں نہیں ہیں.
یہ اپنی بنائی ہوئی کوششیں ہیں. ہر کوشش کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت چاہیے. اگر اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا، کتنا ہی مزین لیبل لگا کے اس پر کرو، اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ مردود. صحیح حدیث، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد وفی روایت فہو مردود. جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا طریقہ نکالا جس پر ہمارا عمل نہیں تھا تو وہ کیا ہے؟ مردود. لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے. وہ ایک کچھ دن پہلے وہ نماز جنازہ، حضرت مولانا طارمی صاحب اللہ ان کی برکت ہے، انہوں نے کہیں جنازہ کے بعد دعا مانگ لی. کہیں کون سی کلثوم نواز جو ہے ان کا جنازہ پڑھایا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کلثوم نواز کی، مولانا طارمی صاحب تو زندہ ہے ابھی. تو وہ لوگ میرے گلے پڑ گئے. لوگ کس کے گلے پڑ گئے؟ تو بھائی انہوں نے پڑھایا، ان سے پوچھو، میں نے تھوڑی پڑھایا. ان کی کیا مجبوری تھی وہ بہتر جانتے ہیں، میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے. لوگ اس کو سنت ان کے عمل کی وجہ سے، ان کو کیا مجبوری تھی، کس دباؤ میں تھے یا کیا تھا، وہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے، وہ کس کا ہیڈک ہے. بعض دفعہ انسان پر اتنا دباؤ ہوتا ہے، اتنا مجبور ہوتا ہے کہ وہ خود بہتر جانتا ہے، اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن جو چیز سنت سے، کیونکہ ان کے اس عمل سے بہت سے لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ طریقہ کیا ہے؟ سنت ہے. کچھ دن پہلے جو ہے نا واٹس ایپ پہ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو کسی نے دلائل لکھ کے بھیجے نماز جنازہ کے بعد دعا کے دلائل میں کوئی بہت بڑے مفتی تھے جن کا یہ حوالہ دیا گیا کہ بھئی وہ دلیل یہ دے رہے تھے کہ اسلام میں اصل اباحت ہے، جواز ہے، جب تک پابندی نہیں ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جائز. تو نماز جنازہ کے بعد دعا پر چونکہ شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے لہذا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ جائز. تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ 2 فرض پڑھے ہیں. تیسری سے منع کرنا کسی بھی حدیث سے ثابت بولو بھائی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ایک دفعہ آپ نے عصر میں اضافی رکعت پڑھائی تھی تو سردہ سہو کیا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ 1 رکعت زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ غلط ہے. تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ 1 رکعت میں 2 سردوں سے زیادہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو. کوئی ایسی حدیث دکھا دیں جس میں 2 کے بعد تیسرے سردے سے نبی نے منع کیا ہو. ہر چیز میں اصل کیا ہے؟ اباحت ہے، جواز ہے. تو نماز میں اگر 2 کے بجائے کوئی 3 سردے کرنا چاہے تو وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ جائز ہونا چاہیے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، منع کیا جائے تو کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں آذان جب کمپلیٹ ہوتی ہے لا الہ الا اللہ تو آگے محمد الرسول اللہ بھی لگا لو، کیونکہ اس کے ناجائز ہونے کی بھی کوئی دلیل. ارے بول لو بھائی لا الہ الا اللہ پہ آذان ختم ہو رہی ہے تو اگر کبھی مؤذن محمد الرسول اللہ بھی لگا دے تو کوئی غلط جملہ کہہ رہا ہے وہ، بلکہ کلمے کو کمپلیٹ کر رہا ہے، توحید کے ساتھ رسالت کی گواہی بھی دے رہا ہے. تو یہ منطق چلے گی وہاں پہ، ساری پبلک نکل کے آ جائے گی بھائی پہلی دفعہ ایسی اذان سن رہے ہیں. تو جیسے اذان کے آخر میں ایڈیشن جائز نہیں ہے، اذان کے شروع میں بھی بولو بھائی یہ جو ہر چیز میں اصل اباحت ہے یہ ہر چیز نہیں ہے. عبادت میں اصل اباحت کہتے ہیں جائز ہونا، عبادت میں اصل اباحت بولو بھائی نہیں ہے. عبادت میں توقیف کا مطلب جس طرح جس کیفیت کے ساتھ جو عبادت منقول ہے اس میں ذرہ برابر بھی آپ ایڈیشن نہیں کر سکتے. نماز جنازہ وہ ہے ہی دعا، وہ کیا ہے ہی دعا ہے. اور یہ جو فقہا کی کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ نماز جنازہ کے آخر میں دعا، اس سے مراد نماز جنازہ کے بعد نہیں ہے، اس سے مراد نماز جنازہ کے اینڈ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. لوگ چونکہ عربی جانتے نہیں ہیں تو بعض لوگ فقہا کی ایک عبارت کو اٹھا کے دوسری جگہ فٹ کر دیتے ہیں ترجمہ غلط کر کے. آپ اپنے باپ دادا سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے بچپن میں کہیں بھی دنیا میں نماز جنازہ کے بعد کسی کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا تھا؟ آپ کے گھر میں اگر بوڑھے والدین ہیں وہ بتائیں گے ہم نے بچپن میں یہ عمل کہیں بھی پوری دنیا میں نہیں دیکھا. یہ بعد میں شروع ہوا ہے. ہر وہ چیز جو بعد میں شروع ہو رہی ہے عبادت کے عنوان سے وہ شریعت میں ثابت بولو بھائی نہیں ہے، وہ بدعت عمل ہے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، وہ کوشش کرے وہ والی کوشش جو آخرت کی کوشش ہے. پتہ چلا ہر کوشش آخرت کی نہیں ہوتی، کچھ کوششیں اچھی تو ہوتی ہیں مگر آخرت کی نہیں ہوتی. وہ اگر آپ ان کوششوں میں لگ گئے تو آپ کا عمل برباد ہوگا. اور قرآن کہہ رہا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی کوششیں دنیا میں ضائع ہو جائیں گی جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اچھی کوشش کر رہے ہیں. کتنی واضح آیت ہے. وہ خود یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہماری کوشش ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے؟
جنت میں. ہم نبی کی عشق میں کر رہے ہیں, ہم حضرت حسین کے عشق میں کر رہے ہیں, لیکن اللہ فرماتے ہیں ایسے بہت سے لوگوں کی کوششیں دنیا میں ضائع ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ کوشش کا وہ طریقہ ہے نہ جنا اللہ نے بتایا, نہ اللہ کے رسول نے بتایا, نہ اہل بیت نے بتایا. یہ وہ طریقہ ہے ہی نہیں. اور آخر میں فرمایا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِن, ایمان بھی ہو, توحید پرس انسان ہو, عقیدہ صحیح ہو اس کا, یہ تمام شرطیں پائی جائیں گی. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا, فرمائیے وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کو میں نہ صرف یہ کہ قبول کروں گا, بلکہ اس کوشش کا کئی گنا بڑھا کر ان کو اجر دوں گا.